اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بتاؤں گی۔ عمیر رضی اللہ کے جو بیٹے تھے حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ، یہ غزوہ بدر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی اور پھر ان کو قیدی بنا کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لے گئے تھے۔ اور ان کے والد جو تھے عمیر رضی اللہ، یہ اور جو صفوان ابن امیہ تھا، یہ دونوں بیٹھ کے، اس وقت دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دونوں بیٹھ کے حجر اسود کے پاس جو ہے غزوہ بدر کی شکست کے بعد تو باتیں کر رہے تھے، اور اپنے جو بڑے بڑے ان کے سردار قتل ہوئے تھے ان کا ذکر کر رہے تھے۔ اور صفوان نے کہا کہ ہمارے سرداروں کے قتل ہونے کے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا، تو اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے، یہ صفوان رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سن کر عمیر رضی اللہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا، معاذ اللہ۔ میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے، میرا بیٹا وہب جو ہے ان کے پاس قیدی ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا تمہارا قرض میرے ذمے ہے، وہ میں ادا کروں گا، اور تمہارے بیوی بچوں کی کفالت بھی میرے ذمے ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا جو ہے پکا اس نے ارادہ کر لیا، اور کہا بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس ساری بات چیت کا ذکر کرو گے اور نہ میں۔ جو صفوان ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا، اور جو عمیر رضی اللہ ہے انہوں نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کو تیز کیا اور پھر اس کی جو نوک تھی اس کو زہر میں ڈبو لیا، اور پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ تو وہ سیدھے جو ہے مسجد نبوی میں گئے ہیں۔ جو مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو جو حضرت عمر رضی اللہ ہے انہوں نے اس کو سب سے پہلے ان کو دیکھا ہے، اور وہ دیکھتے سال ہی وہ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خدا کا دشمن ہے یہ ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اسے میرے پاس اندر لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹا پکڑ کر انہیں اندر لائے، اور اس وقت وہاں کچھ انصاری بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بھی اندر آنے کے لیے کہا، اور تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ انصاری بھی اندر آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عمیر کو پکڑ کے لے کے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، اور آپ نے عمیر سے کہا کہ عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کے مطابق آپ کو صبح خیر کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ بولے میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے، سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ بولے میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر جو تھے وہ رضی اللہ ان کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا، پہلے ایک وحی لے کے حضرت جبرائیل آپ کو ساری بات بتا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے اپنے مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتے۔ اس پر صفوان نے کہا اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کرے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہ رکھے گا اور ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا ارادہ پورا نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ہونے دیں گے۔ عمیر رضی اللہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان رضی اللہ کو۔ چنانچہ اب عمیر رضی اللہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میں
میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذاتی باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کر دو۔ اور حضرت عمیر کو آپ نے کہا کہ یہ قیدی جو میں رہا کر رہا ہوں یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ صحابہ اکرام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچاؤں۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ حیران رہ گئے اور قسم کھائی کہ اب کبھی عمیر سے بات نہیں کریں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر رضی اللہ جو ہے وہ صفوان کے پاس آئے اور کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ ایمان لائے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے فتح مکہ کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو دوسرے قیدی تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھا گیا یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔